الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين واستكبر اور تکبر کیا فرعون نے وجنود اور اس کے لشکر نے فی الارض زمین میں بغیر الحق ناحق وظنوا انہم انہوں نے خیال کیا الینا لا یرجعون کہ بے شک وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے فاخذناہ بس ہم نے پکڑا اس کو وجنودہ اور اس کے لشکر کو فنبذناہم فی الیم بس ہم نے پھینک دیا ان کو دریا میں فانظر بس تو دیکھ کیف کان عاقبت الظالمین کیسا انجام ہوا ظالم لوگوں کا وجعلناہم ائمہ اور ہم نے ان کو بنا دیا رہنما یدعون جو دعوت دیتے ہیں الی النار آگ کی طرف ویوم القیامت اور قیامت کے دن لا ینصرون ان کی مدد نہیں کی جائے گی وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً اور ہم نے ان کے پیچھے اس دنیا کی زندگی میں بھی لعنت لگا دی ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت والے دن بھی ہم من المقبوحین وہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کی برائی بیان کی جاتی ہے موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے اور نشانیاں دکھلائیں اور توحید کی دعوت دی تو فرعون کہنے لگے لوگوں تکبر کے ساتھ کہنے لگا کہ میں تو کسی اور الہ کو جانتا ہی نہیں ہوں یہ پتہ نہیں کس الہ کی باتیں کر رہے ہیں پھر حامان سے کہنے لگا حامان ذرا ایک اونچا سا محل تو بناؤ میں جا کے دیکھ کے آؤں کہ وہ کون سا الہ ہے جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام ہمیں بلا رہے ہیں تو قرآن کہتے واستکبر هو وجنودہ فی الارض تکبر بڑے متکبرانہ لہجے میں اس نے یہ باتیں کی اور وہ اور اس کا لشکر سارا زمین کے اندر ناحق تکبر کرنے والے تھے واستکبر هو وجنودہ فی الارض بغیر الحق واضح دلیلیں دیکھنے کے باوجود بھی حق کو ٹھکرا دیا اور الٹا مذاق کرنے پہ آ گئے متکبرانہ لہجہ اپنا لیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ وہ یہ سارے کام کر کے شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے انہیں بدلہ نہیں ملے گا انہیں ان کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے وہ تو یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ آج جس نبی کو جھٹلا رہے ہیں جس رب کو جھٹلا رہے ہیں جس رب کی تکذیب کر رہے ہیں اس کے دربار میں دوبارہ حاضر ہونا ہے وہاں پہ کھڑا ہونا ہے وہاں جواب دینا ہوگا اس بات کا تو یقین ہی نہیں ہے آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے اس نے تو تکبر کر دیا نبی کی تکذیب کر دی اور ساتھ یہ کہہ دیا بناؤ اونچا سا محل جس پر کھڑے ہو کے میں رب کو جا کر دیکھوں تو اللہ فرماتے ہیں اب ہماری پکڑ آ گئی فاخذناہ وجنودہ ہم نے پکڑا فرعون کو بھی اور اس کے لشکر کو بھی کہاں وہ تفصیلی واقعہ پہلے گزر چکا ہے کہ جب یہ دریا کے اندر جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیلیوں کو لے کے جا رہے تھے اور پیچھے فرعون آ رہا تھا اپنی فوجوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام اسی دریا سے پار ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اسی دریا کے اندر غرق کر فنبذناہم فی الیم بس ہم نے پھینک دیا ان کو دریا میں فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین بس اے مخاطب تو دیکھ کہ کیسا انجام ہوا ہے ظالم لوگوں کا یہ واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ والوں کو اس وقت سنا کر سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس نہ اتنی قوت ہے نہ تمہارے پاس فوج ہے نہ تمہارے پاس لشکر ہے کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے جو تم فرعون کے پاس تھی فرعون کا حشر دیکھ لو کہ اس نے پیغمبر کی تکذیب کی اس نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہماری کتابوں کو جھٹلایا تو ہم نے اس کو کیسا انجام کیا اگر تم بھی باز نہیں آؤ گے تمہارا بھی انجام ویسا ہی کر دیا جائے گا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرعون کو اور ان کے جو رہنما ان کے لشکر کے پورا جو لشکر تھا اس کو سارے کے سارے کو ہم نے رہنما بنا دیا ہے رہنما کا مطلب یہ ہے کہ کل میدان محشر میں آگے آگے یہ ہوں گے پیچھے پیچھے اس کے ماننے والے ہوں گے آگے آگے فرعون ہوگا حامان ہوگا
پیچھے اس کی ساری ضروریت اس کی ماننے والی ہوگی، اور یہ سب کے سب جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ۔ رہنما کا کام تو ہوتا ہے کہ اچھا راستہ دکھانا، سیدھا راستہ دکھانا، لیکن یہ ایسے رہنما ہم نے ان کو بنا دیا ہے کہ جو جہنم کا راستہ دکھانے والے ہیں، جو لوگوں کو آگ کی طرف لے کے جانے والے ہیں۔ پھر وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی قیامت والے دن کوئی مدد نہیں کی جائے گی، یہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے تو کوئی ان کا پرسان حال میدان محشر میں نہیں ہوگا۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے کہ جب بھی فرعون کا تذکرہ ہوگا، حامان کا تذکرہ ہوگا، تو ان لوگوں کے اوپر لوگ لعنت ہی بھیجیں گے، کوئی ان کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرے گا، اور قیامت تک ایسے ہی ہوگا۔ اور قیامت والے دن بھی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور میدان محشر میں قیامت والے دن بھی انہی لوگوں میں سے ہوں گے جن کی برائی بیان کی جاتی ہے۔ دوزخیوں کو کہیں گے او بے ایمانو، تم خود دوزخ میں آئے ہو، ہمیں بھی ساتھ لے کے آئے، باقی اس کے ماننے والے ان کو ہی ملامت کریں گے، ان کو ہی برا بھلا کہیں گے کہ تم خود تو گمراہ تھے، ہمیں بھی گمراہ کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کا تذکرہ کیا ہے ان لوگوں کی کہ جو اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی دعوت کو جھٹلا دیتے ہیں۔ اللہ دنیا کے اندر بھی ان کا تذکرہ لعنت کے ساتھ فرما دیتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی لعنت کو ان کا مقدر بنا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ